وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 23 سے 26 آج اس کا چوتھا حصہ ہے. موضوع: کیا ہم دین اسلام کے بارے میں ایک زبردست شک میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے. القيا في جهنم كل كفار عنيد. حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخير معتد مريب. جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23 وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر کافر سرکش کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخیر، جو نیکی سے روکنے والا ہے، اور معتدن حد سے بڑھنے والا ہے، مریب شک کرنے والا ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو معبود بنایا ہوا ہے. فالقیاہ، پس اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں ڈال دو. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور دوزخیوں جو لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ہمارے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے کہ اگر یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں تو ابھی مہلت ہے، یعنی ابھی اصلاح کا وقت ہے. ہم یعنی ایک جسمانی حیات سے دنیا میں رہ رہے ہیں، تو جسمانی حیات کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ قابل اصلاح ہے. وہ توبہ اس میں انسان کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے اپنے برے اعمال و افعال سے. بہرحال جہنمیوں کی صفات میں آپ نے جیسے کہ سنا، ناشکری اور سرکشی، حق سے بے اعتنائی، حق کو نہ ماننا سرکشی ہے. مناع للخیر، اور ہر
اچھے کاموں سے رکنا، یہ دوزخیوں کی علامت ہے۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، یعنی ہر وہ شخص جو حد سے بڑا ہے۔ میں نے آپ کو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری حد جو ہے وہ بندگی رب ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مختصر بات ہے لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری حد جو ہے انسان کی، دیکھیں یہ تمام مخلوق جو کہ مجبور ہے لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ کتا کبھی گھاس نہیں کھاتا، بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، اور یہ حدود ہیں، وہ اس پر مجبور ہیں۔ ہر ذی روح جو ہے، یعنی جو بھی انسان و جن کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنی حد پہ، ان کی کچھ حدود ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ صرف یہ حیوانات بلکہ تمام کائنات جو ہے وہ اپنی اپنی حدود میں رواں دواں ہیں۔ الشمس تجری والشمس تجری لمستقر لها، آپ کو جیسے کہ یہ اس میں ہے نا کہ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ یعنی سورج اپنے حساب سے چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ تمام کائنات آپ دیکھیں سامعین کرام۔ دیکھیں میں آپ کو یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو اوقات ہیں، جو موسم ہیں، جو اوقات ہیں، وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے۔ گرمی کے موسم میں سردی نہیں ہوگی، سردی کے موسم میں گرمی نہیں ہوگی، خزاں میں بہار نہیں ہوگی، بہار میں خزاں نہیں ہوگی، اور ایک یعنی سیکنڈ بھی یہ ماہ و سال جو ہے اپنی حد سے، جو بھی اس کی حد ہے، ایک سیکنڈ بھی نہ بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے۔ تو اسی طرح تمام کائنات مجبور ہے۔ اور ایک اور نقطہ سامنے کرام میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر مخلوق کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے حد حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق ایک قانون بنایا ہے، ہر چیز کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اسی طرح انسان ہے، ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے زندگی میں بنایا ہے۔ کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے متعین کر دی ہیں، جو کہ قرآن میں ہے اور جس کا عملی نمونہ جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اب ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کے حد بندگی سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دے، جو اخلاق بتا دے، جو تعلیم دے دے، اس کو قبول کر لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ سامعین کرام بڑا گہرا نقطہ ہے، اور اس کو ہم تو سمجھ نہیں پا رہے، جبھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر دیا ہے۔ دیکھیں انسان کا حد جو ہے وہ بندگی ہے۔ بندگی، وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کی حد جو ہے وہ بندگی ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہم نوٹ کر لیں گے سامعین کرام تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھی روش اختیار کرتے ہو، نیکوکاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے سامنے کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ سارا کچھ، یہ بندگی جو ہے یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کھلے الفاظ میں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری جو بندگی سے تجاوز ہے، بغاوت ہے، قوانین الہی سے بغاوت ہے، قرآن اور سنت کے آج ہم باغی ہیں سامعین کرام، من حیث القوم،
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بغاوت تم نے اختیار کر رکھی ہے، اس کا اثر علی انفسکم، تم پر ہوگا، خود تم پر ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا وقت ہے، اور ثم الینا مرجعکم، پھر میں میرے پاس آ کے جب تم آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال بغاوت، ہم دیکھیں اس بیماری کو ہم اپنا اگر تسلیم کر لیں جتنی جلد تو وہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ بیمار اگر بیماری سے واقف نہ ہو اپنی تو علاج کیسے کروائے گا؟ ہماری بیماری کیا ہے کہ ہم باغی ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے۔ آج من حیث القوم، ہماری قوم باغی قوم ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے رخ پھیرا ہوا ہے، قرآن سے رخ پھیرا ہوا ہے، سنت رسول سے ہم نے رخ پھیرا ہوا ہے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو بات یہ ہے، میں اب یہ معتد کی میں نے تشریح کی ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ تو دیکھیں ہماری، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری حد جو ہے وہ بندگی رب ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ اور ایک اور آیت اگر میں آپ کو متوجہ کروں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن معتد، حد سے بڑھنے والے کے لیے کوئی گنجائش پھر نہیں ہوگی۔ ضروری یہ ہے سامعین اکرام کہ یہاں پہ اپنی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اس کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اس کے راستے پر چل پڑیں۔ اس کا راستہ قرآن ہے، اس کا راستہ رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کیونکہ رسول سیدھے راستے پر ہیں تو ہمیں ان کا راستہ اپنانا ہوگا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تم مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلو۔ ہر نماز میں آپ دعا نہیں مانگتے، نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے کی دعا مانگتے، اور نماز کے بعد اپنے اعمال سے کہتے ہیں ہم تیرے راستے کو مانتے ہی نہیں۔ بیوی کہتی ہے میں تو اے اللہ تعالیٰ تو نے جو طریقہ بتایا ہے مجھے شوہر سے سلوک کا، مجھے تو وہ نہیں قبول، میں تو اپنی مرضی سے جیوں گی، اور تو جانے، تیرا نعوذ باللہ قرآن جانے اور تیرا رسول جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شوہر بھی اسی طرح کہتا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ مثالیں نچلے درجے کی میں اس لیے آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جائیں۔ بہرحال تو مناع للخیر معتد مریب، شک کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا۔ دیکھیں آج ہم ایک بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ شک کس بات میں ہے؟ بلکہ ہمیں یقین ہے۔ شک تو یعنی شک کا درجہ الگ ہے، یقین کا درجہ الگ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا ہی کی زندگی اصل ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اخروی زندگی کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں شک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا، یہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ کی دیکھیں، یہ ہماری جو مثال ہے نا، وہ قرآن کی ایک آیت سے میں آپ کے سامنے بالکل واضح کر دوں کہ جو ایک مختلف آیاتیں ہیں، ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور اس میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اس کے الفاظ میں یہ ہے، پہلا وہ جملہ مجھے بھول رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ یاد آ گئی وہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، اور ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو میرے احکامات زندگی گزارنے کے متعلق جو احکامات ہیں قرآن اور حدیث ان سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو حقیقت ہے وہ قرآن بتا رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہے اور امید ہے؟ یہ بات بھی تو ایک سوال ہے نا، سوالیہ نشان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کی امید اور شوق میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کئے بود یا رب کے ملاقاتیش ود، روح سوئے احدیت روت، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے آپ کی طرف آ جائے گی۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ ہم لوگ تو انتظار میں ہیں کس چیز کے کہ یعنی جس سے حالات اچھے نہیں ہیں، معاشی حالات، وہ لوگ انتظار میں ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا واقعہ آ جائے گا، بانڈ نمبر نکل آئے گا میرا، یا کوئی اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اچھے حالات کی امید میں بہت سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اچھے حالات، میرے بیٹے بڑے ہو جائیں گے اور وہ کام کرنے لگیں گے، وہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، اونچی ڈگریاں لے لیں گے، ان میں سے ایک ڈاکٹر آ جائے گا، پھر وہ 50,000 روپے روز کمائے گا۔ اس امید میں لوگ اولاد بھی پیدا کرتے ہیں، اولاد نرینہ بھی چاہتے ہیں، پھر ان کے لیے منصوبے بھی باندھ لیتے ہیں، اور ان پہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے ایسا کہ آپ دنیا ہی کی طمع لے کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اور بہرحال میں آپ کو یہ بات کروں، شک، معتدم مریب، شک میں شک کرنے والا، تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارا شک نہیں ہے، یعنی بلکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا ہی ہماری کامیابی کی جگہ ہے اور یہی ہماری منزل ہے۔ جس نے کم وقت میں جتنی دنیا کما لی اور مال اور دولت کو پیدا کر لیا، وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارا حرام خوری کا جو ایک معاشرہ ہے، خواہ وہ ایک ریڑھی بان ہے، وہ بھی یعنی جس وقت گاہک کو دکھائے بغیر سڑے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے، ایک پھل سڑا ہوا، 2 پھل صحیح، تو وہ جو ہے اس نے تو حرام کیا، اس نے تو دھوکہ دیا، من غش فلیس منا۔ اسی طرح آپ اوپر تک جائیں تو وہ آپ کے لیڈر جو کرپشن کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن ساری قوم اس میں مبتلا ہے، خواہ وہ دفتر کا صاحب ہے یا چپڑاسی ہے، سارے لوگ جو ہیں اوپر کی حرام آمدنی کو جائز سمجھتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ دیکھیں، یہ ذہنیت دیکھیں کہ حرام پہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ حرام جو ہے وہ تو آگ کا نوالا ہے، وہ تو آگ ہے جو اپنی پیٹوں میں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے والے کو کے بارے میں کہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو مال یتیم ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنی آگوں میں اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا اور وسیصلون سعیرا، بہت جلد وہ۔ اسی طرح صرف یتیم کا مال تو نہیں ہے،
آپ گورنمنٹ کا مال کھائیں، کرپشن کریں، لوگوں کی جیب پر رشوت کی یعنی اس میں ڈاکہ زنی کریں. اور یہ تو میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے واقف نہیں ہیں اس معاشرے سے. مریب شک، میں کہہ رہا ہوں یقین دنیا پہ ہے، تو آخرت کی دنیا پہ، آخرت پہ کہاں ہمارا یقین آتا ہے؟ دیکھیں یہی وہ شک ہے. اور دنیا پر یقین ہے کہ بیوی کو منمانی کرنے پر وہ مجبور کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے لیے کوئی ہدایت ہے نہیں. دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ان سے دوزخ کا داروغہ پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تو تھا. فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہدایت کے لیے. سامعین اکرام، نہایت آہستگی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اجتماعی قومی طرز عمل ہے، یعنی مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے نمازیں اور روزے پڑھ کے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی. ما نزل اللہ من شیء، یہ آپ دیکھ لیں اجتماعی طور پہ ہمارا یہ عمل ہے، انفرادی اور اجتماعی. افراد سے پھر معاشرہ بنتا ہے، تمام معاشرہ دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا ہی کے لیے جد و جہد ہے. آپ جس طریقے سے اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس دردناک طریقے سے اس زندگی کو آپ ضائع کر رہے ہیں، قیمتی زندگی کو، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا آخرت پر کوئی نہ یقین ہے نہ ایمان ہے. سارا یقین آپ کا دنیا پر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کھا لے پی لے جی لے. جس نے جتنا کما لیا، کھا لیا، برت لیا، زیادہ دنیا پیدا کر دی، وہ شخص اتنا ہی کامیاب. بعض لوگ مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے؟ اب خوشخبری کیا ہے؟ تو دنیا کے متعلق ان کا خیال ہوتا ہے کہ خوشخبری تو دنیا کی ہے اگر ہے. یا بعض کہتے ہیں تم نے کیا اچیومنٹ ہے تمہاری؟ بھئی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت کو لگاتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ کامیاب ہے، اس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ دینداروں کو ناکام لوگوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو آپ کی آپ کی ذہنی صحت پر پھر شک ہے. یعنی آپ کو یقینی نہیں ہے اللہ پہ، یا اللہ کے اجر پہ یقینی نہیں ہے. یہ ایک معاملہ ہے جو پیش ہے سامنے کرام. بہرحال یہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. تقریباً سامعین کرام 4 صفات بیان ہوئی ہیں آج. کہ پہلی ناشکرہ، ہر ناشکرہ، یعنی جہنم میں کون سے لوگ ڈالے جائیں گے؟ ناشکرے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور عنید، حق سے روکنے والا، یعنی حق کو نظر انداز کر کے سرکشی کی راہ اختیار کرنے والے کو عنید کہتے ہیں. سرکش، حق کی مخالفت اور سرکشی. اپنی سرکشی کیا یعنی دیکھیں سرکشی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہیں کہ میں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آج ہر شخص دین کے بارے میں اس زعم میں مبتلا ہے کہ دین کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. بعض لوگ یعنی علماء حق کو بھی ڈیگریڈ کرتے ہیں، علماء حق کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ نہیں اس کو معلوم نہیں ہے. ہمیں تو زندگی کی تمام حقیقتوں کا پتہ ہے، پھر ہمیں دین کا بھی پتہ ہے. اور جبھی تو علماء کی بات پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے،
کیونکہ ہر شخص اپنی دانست میں فرعون بنا بیٹھا ہے کہ میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، مجھ سے بہتر دین کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بہرحال غلطی ہے۔ دین قرآن ہے اور حضور کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کے بنیاد پر آپ نے اپنے نظریات قائم کرنے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ آپ نے اپنی زندگی کی نظریے کی عمارت بنانی ہے کہ دین یہ ہے۔ آج تو آپ دیکھیں ہر شخص یعنی ایماندار بننے کا دعوے دار بنا ہوا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ تو سب للو پنجو ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کا قول جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کا دین جس طریقے سے ہمیں دین کی وضاحت کرتا ہے اس طریقے سے۔ اب میں آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں، لیکن کتنا افسوس ہے کہ ان میں ہم میں سے ہر شخص تقریباً اس میں مبتلا ہے۔ ہر شخص جو ہے ناشکرہ بنا پھر رہا ہے، زندگی کو ضائع کر رہا ہے، سرکشی میں مبتلا ہے، خیر کے کاموں سے رک رہا ہے، حد سے بڑھ رہا ہے، پھر مریب شک میں مبتلا ہے۔ یقیناً ہم لوگ شک میں ہیں کہ دین سچا ہے، دین ہمیں یعنی دین پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑا شک ہے۔ یہ ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین کو اگر آپ قبول کریں گے تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے، عام طور پہ آپ پر پابندیاں، سینکشنز لگ جائیں گی، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، آپ اس سے ڈرتے ہیں، تو آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حضور کا اسوہ حسنات قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ شک کی باتیں ہیں، نہیں، یقین ہونا چاہیے دین کے بارے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ایک نمونہ یعنی انہوں نے جو نمونہ پیش کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ایک سچا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، اسی نمونے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب شدید۔ ترجمہ سنا دیں۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر کافر سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، نیکی سے رکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. And his escort will say, this is what I have ready with me. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Throw into hell every stubborn disbeliever. مناع للخير معتد مريب. Preventer of good, aggressor, doubter. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Who fabricated another god with God. Toss him into the intense agony. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔